من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ میرے عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، آپ سب کو آج کی اس کلاس میں خوش آمدید، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم قرآن پاک کے مضامین کو سیکھتے ہوئے بڑی جلدی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے میں ہم آج جو ہمارا تیسرا صفحہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کا تیسرا ہی اشارہ جو ہے وہ پڑھنا ہے، لیکن عمومی مضامین قرآن کے آپ کے سامنے ہیں۔ آج کی خاص بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارا جو 3 گروہوں کی بات چل رہی تھی وہ آپ آگے بڑھتے ہوئے قرآن کی دعوت کی طرف آئے گی۔ تو قرآن ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پہلے 2 صفحے اس کے اشارے مجھے امید ہے آپ سب کے بہت اچھے سے پکے ہو چکے ہیں، بہرحال اگر ایک دفعہ ہم دہرا لیں تو بہتر ہوگا۔ تو سب سے پہلے سسٹر خالدہ آج ماشاءاللہ سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی سسٹر خالدہ پہلا صفحہ اس کے اشارے کروائیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ماشاءاللہ۔ سسٹر عاطفہ آپ دوسرا صفحہ کروائیے۔ کافروں کے لیے ہدایت نہیں، منافقین کے لیے ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ فسادی اور بے وقوف اور دو رخے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جو ہے اگلا صفحہ یعنی تیسرا صفحہ جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے ہم نے، اس کا تیسرا اشارہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پچھلی کلاسز میں 2 ہم جان چکے کہ آگ کی مثال اور بارش کی مثال۔ آج انشاءاللہ قرآن کی دعوت، اور اس کا انداز ہی ایسا ہے، سٹارٹ سے ہی ہم اس کو اشارے کو پہچانیں گے، یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو جو ہے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو اس انداز بیان سے بھی کہ بڑی کوئی خاص بات کی جا رہی ہے، تو آج ہم وہ دیکھیں گے۔ اور قرآن کا چیلنج کہ قرآن کیا چیلنج کرتا ہے انشاءاللہ کل کی کلاس میں اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ 4 اشارے ہم پچھلے ہفتے شروع کر چکے ہیں، آئیے سسٹر مسرت دہرائیے ان کو۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ، بارش، قرآن کی دعوت اور چیلنج۔ ماشاءاللہ سسٹر کیسرا کروائیے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ ماشاءاللہ سسٹر نازیہ کروائیے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ الحمدللہ۔ اور سسٹر شاہین آپ بغیر دیکھے کروا سکتی ہیں، آپ تو کروائیے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ویری گڈ، آگ، ماشاءاللہ۔ بارش، دعوت، چیلنج۔ تو ہم اب آگے بڑھتے ہوئے قرآن کی دعوت، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا تھا انشاءاللہ اس مضمون کے حوالے سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا، کون ہدایت حاصل کریں گے کون نہیں کریں گے۔ اب اس کی آگے تفصیل دی جا رہی ہے کہ ہدایت ہے کیا، اور ہدایت کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے قرآن نے کس چیز کی دعوت دی۔ تو حقیقی دعوت اور ہدایت کی یہ جو دعوت ہے انشاءاللہ اس کے مضامین کو ہم پڑھیں گے۔ اسباق کے حوالے سے ساری انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ قرآن ساری انسانیت کے لیے، عبادت صرف اللہ کی تاکہ تقوی حاصل ہو اور دنیا و آخرت کے نقصان سے بچا جائے۔ اور پھر انہی آیات میں اتنی بڑی دعوت کے بعد کیا کہا گیا کہ ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر کیا جائے اور شرک مت کرے انسان، کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے تو کسی اور کی طرف نہ دیکھا جائے۔ تو انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کو ہم ابھی تھوڑی دیر میں پڑھیں گے، پہلے اس کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔
اور تلاوت سنتے ہوئے آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے، اسم فعل حرف گرامر اس کے ٹکڑے جن کے معنی آتے ہیں ان کو ذہن میں دہرا لیجئے. تو تلاوت کے لیے اب عبد المہیمن صاحب کو دعوت ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. جزاک اللہ. الحمدللہ. ہم نے تلاوت سماعت فرمائی، اس درمیان آپ نے غور فرمایا. آئیے اب آپ سے پوچھتے ہیں، اور مجھے یقین ہے بہت سی چیزیں آپ جانتے ہیں. یا ایوہا یہ ہم پڑھ چکے ہیں QC1 میں، یا بھی ایوہا اور یا ایوہا بھی. تو کیا معنی ہے بتائیے؟ اے لوگوں، اے لوگوں، وہ تو نہیں ہے، یا ایوہا کا معنی پوچھا. اچھا یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ہم اکثر ہاں جی اے، اس کا معنی ہے اے. ٹھیک ہے، تو حرف خطاب کرنے کے لیے ندا کے طور پر اے. الناس حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو اگلا لفظ ہے نا، اگلا لفظ ہے، آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر میں الناس کو الگ رکھوں، اس کے ساتھ نہ جوڑوں، تو اس کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ یہ کیا ہے، کون سا فعل ہے یہ؟ امر. وہ بتائے نا، امر واحد جمع ماشاء اللہ. تو آج اب ذرا رکے، میری بات غور سے سنیں. یہ ایک پھر خوشی کا مقام ہے، الحمدللہ کہنے والی بات ہے. اس سے پہلے آپ قرآن پڑھتے تھے، آپ نے پڑھا یا ایھا الناس اعبدوا. کبھی رک کر نہیں سوچا کہ اگر یا ایھا الناس کے بعد میں پڑھوں تو کیا پڑھوں گی؟ اعبدوا، 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 پتہ بھی نہیں تھا، اس لیے کیا جوڑ کے پڑھ لیا. تو وہ میرے اکثر جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں جی یہ جو ایسا لفظ آ جاتا ہے تو پھر اس میں کیسے پڑھتے ہیں؟ تو عام لوگوں کو ہم کہتے ہیں جی پھر آپ جوڑ کر ہی پڑھیں، کیونکہ آپ کو یہ بتانا کہ یہاں پیش ہے وہ. اب آپ کے لیے، ہمارے لیے الحمدللہ اللہ نے دیکھیں کیسی خوبصورتی ہے یہ، کہ ہمیں پتہ ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہاں اگر میں یا ایھا الناس کو نہیں جوڑوں تو میں کیسے پڑھوں گی؟ اعبدوا. کیا مطلب ہے؟ سب بتائیں. عبادت کرو. تم سب عبادت کرو. اعبدوا یہاں پیش آئے گا، اور اعبدوا امر کا صیغہ ہے. عبدہ یعبدو، اعبد، اعبدوا یہ ناصرہ کے وزن کے اوپر. اعبدوا تم سب کے سب عبادت کرو. الحمدللہ. کس کی عبادت کرو؟ رب کی، اپنے رب کی. سب اپنے رب کی. ٹھیک ہے، ربکم. یہ پلیز ذرا رکیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مس نہیں کیا کریں، کیونکہ اس سے تو کس کی کرو؟ اپنے رب کی. ربکم الذی، جس نے. الذی کی جمع کیا ہے؟ الذین. اور آگے ہے خلقکم. کتنے ٹکڑے ہوئے؟ دو. تو خلق کیا ہے؟ خلق پیدا کیا. اس نے پیدا کیا کس کو؟ تم سب تم سب کو. ہم سب کو. خلقکم والذین، اور وہ لوگ سب لوگوں کو بھی، من قبلکم، قبل اور کم دو ٹکڑے، تو کیا سب سے پہلے تھے تم سے پہلے. تم سے پہلے. ویری گڈ. قبلکم. جی
लअल्लकुम तत्तकून, तो यहाँ लअल्लकुम के कितने टुकड़े होंगे? 2 तो लअल्ला का लफ्ज नया है, इसे हम पढ़ेंगे। अब ये चूंकि सारी बात के बाद नतीजतन यानी ताकि नतीजतन इसके तौर पर क्या हो जाए, तुम तत्तकून, तो ये लफ्ज आसान है। ये आप लोग चूंकि उर्दू में मुत्तकी का लफ्ज आम है और हम, तो क्या माना होगा इसका? तुम परहेज कर परहेजगार बन जाओ। तत्तकून, तत्तकून, तुम सब हाँ, परहेजगार हो जाओ, ठीक है जी, तो हो जाओगे, बन जाओगे, बन जाओ। लज़ी जअल लकुमुल अर्द, जअल आप सबको पता है, लकुम अल अर्द, अर्द भी आपको पता है, फिराशा, ये इसम में फ़ेल हर्फ है, इसम ये इसम है, तो उर्दू में ये आम इस्तेमाल होता है। क्या चीज है ये? फर्श, ये है फर्श, ठीक है, तो जमीन फर्श की मानद। तो अब इसका फर्श का ऑपोजिट क्या होता है? आसमान फर्श का ऑपोजिट पूछ रहा हूँ, जमीन का नहीं। छत होती है, फर्श का उलट होता है छत। तो आगे आ रहा है वस्समाई बिनाअन, या बिना, तो ये बिना जो है, अब आपको माना इस मिसाल से हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए कि फर्श आया और बिना, तो क्या माना हो गया? आसमान बनाया, आसमान को छत बनाया। मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ ना वो किया करें प्लीज, ताकि मकसद ये होता है कि आपको ये लफ्ज आपके जहन में, मैं इस वक्त ये कह रहा हूँ कि फर्श का ऑपोजिट क्या है वो बताएं। छत छत, ये जहन में, तो फराशा बिना, फर्श छत, तो इससे आपको बिना का माना इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब आप जरूर जहन में रख लें, अल अर्द फिराशा, जमीन को फर्श, व समाए बिना, और आसमान को छत। व अंजला, और ये तो आप सबने पढ़ा हुआ है पहले बहुत दफा, वांजला क्या माना है? और नाजिल किया, या उतारा। हाँ, मिनस समाई माअन, ये जो माअन आया है इसके कितने टुकड़े करेंगे? ये एक ही होगा। तो क्या माना है माँ का? पानी, आपको किसने बताया? हमने तो माँ पढ़ा था, हमने तो माँ पढ़ा था, वो 3 माना होते हैं, एक सवालिया होता है क्या, एक होता है नहीं, एक होता है कनेक्टिंग वर्ड, तो ये कैसे माँ होगी? लेकिन इसके आगे हमजा और मध्य अलिफ। अच्छा, तो ये क्या है? इसम में फेल है, हर्फ है? इसम, वो क्या था वो जो माँ पहले हमने पढ़ा हुआ? हरफ, वो हर्फ है, और ये इसम है, बिल्कुल ठीक है। और इस माँ का मतलब है पानी। तो फ़अख़रज बिही, फ़अख़रजा कितने टुकड़े होंगे? 2 और अख़रजा, बिल्कुल ठीक है। बिही आपको पता ही है, बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, मिनस समरात, ये जो समरात का लफ्ज है उर्दू में एक लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है? फल, हाँ, समरा, मेहनत का समर भी कहते हैं ना, समरा, तो समरात, ये समरा गोलता हा वाला, और उससे जमा बनी समारात, तो ये उसके फल के तौर पर बिल्कुल ठीक है। और रिस्क, तो ये भी आसान है, रिस्क का लफ्ज भी आपको पता है। ये यहाँ पे क्या है? में फेल हर्फ है, इसम, किस फेल से? इसम, हाँ, इसम, ठीक है, मस्दर है, ठीक है। किस फेल से बना है ये बताएं? राजा का, राजा का, और राजा का है नासरा के पैटर्न पर। जरा जल्दी से शॉर्ट टेबल कराएं इसका। राजा का यरजुकु उर्जुक, राज़िकुन मरज़ूकुन रिज़्कुन। माशाल्लाह, तो यही वो रिस्क का लफ्ज आया, ये जो यहाँ पर आया ना, राजा का यरजुक उर्जुक, राजिक मरजूक रिस्क, तो ये सिस्टर बार बार कह रही हैं, सही कह रही हैं, रिस्क, ठीक है। लकुम, तुम सब के लिए। फला तजअलू, ये भी आपको पता है, फा और ला तजअलू, ला तजअलू, तुम बनाओ, हाँ, क्या करो? मत बनाओ तुम, ला तजअलू, ये जाअला का टेबल आपने किया हुआ है, तो उसमें आता है ना इजअल, इजअलू, ला तजअल, ला तजअलू, तुम सब मत बनाओ।
लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अल्लाह के हाँ, लिए। और जो नया लफ्ज है यहाँ पर वो है अंदादा, अंदादा। और मैं जब भी आया मुबारक पढ़ाता हूँ तो मुझे एक बात याद आ जाती है और मैं वो बताए बगैर नहीं रह सकता, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इससे आप सबको भी शौक पैदा होगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत माइंड चेंजिंग बात है जब भी मैं ये बताता हूँ। ये मेरे साहबजादे जो भी आपके सामने तिलावत कर रहे थे, अभी तो ये 9 साल के हैं, ये 7 साल के थे, और एक दिन कुरान पढ़ रहे थे तो पढ़ते हुए मुझे कहने लगे कि बाबा ये मैं आपको ना फला तजअलु लिल्लाहि अंदादुम व अंतुम तालमून इसका तर्जुमा बताता हूँ। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इसको कैसे तर्जुमा आ गया, ना इसने सीखा ना इसको पता है, तो ये कैसे बताएगा। कहते हैं बाबा सिर्फ मुझे ये जो अंदादा का लफ्ज है ना, इसका माना आप बता दें तो बाकी मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने शौक से और हैरत से इसकी तरफ देखा, मैंने कहा अच्छा बताओ। तो कहने लगा अच्छा अब ये घर में चूंकि मैं QC1 पढ़ाता था ऐसे ही ऑनलाइन, तो ये घूमते फिरते हुए सुनता होगा, तो मुझे कहता है बाबा फा का मतलब पस, और ला तजलू का वो इशारा है ना, हम यूं करके करते हैं, तो नहीं बनाओ, और लिल्लाही अल्लाह के लिए, तो अंदादा का मतलब बताएं। मैंने कहा शरीक, हिस्सेदार, पार्टनर। तो कहता है हाँ अल्लाह के लिए हमें हिस्सेदार नहीं बनाने चाहिए। वान तुम, और फिर इशारा किया कि बाबा ये वाला इशारा है ना वान तुम, और तालमून। तो मैंने कहा हाँ बेटे ये इशारा है। तो कहते हैं तुम लोग सब जानते हो। तो वो दिन के बाद ये ख्याल मेरे जहन में पुख्तगी पकड़ गया कि हम इंशाल्लाह अगर कोशिश करें, चाहें, तो कोई मुश्किल नहीं है कि हम, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें इस कुरान को ऐसे ही समझें जैसे कि अरबी अहले जुबान समझते हैं। थोड़ी सी कोशिश है, असल में हमने कुरान को वो वक्त ही नहीं दिया। अगर एक बच्चा सिर्फ भागते दौड़ते हुए सुनकर ही चीज़ों को जान सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसने कभी भी कोर्स नहीं किया, सिर्फ ये कि अभी भी आते जाते मेरे साथ रास्ते में आयात के बारे में पूछता है, बाज़ जगह मुझे खुद कहता है कि बाबा क्या इसका माना ये बन रहा है। तो ये आप सबसे गुजारिश है कि इसको जहन में रखिए, आज ही से ये नियत कर लें कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी तरह महरूम ना रहें, उन्हें 30-40 साल, 25 साल, 50 साल इंतजार ना करना पड़े। अभी से उनको कुरान की तरफ लाइए, उसका तर्जुमा सिखाइए। तो माजरत आप सबका बहुत वक्त लिया बहरहाल। तो मुझे चूंकि जब भी आया मुबारक पढ़ता हूँ या पढ़ाने लगता हूँ तो ये बात याद आ जाती है, वान तुम तालमून। तो आप सबको पता है वान तुम तालमून, और तालमून कौन से फेल से आया बताइए? फेल मुजारे आलमा, से। अलीमा, आलम, आलिमा, आलम, हमने कोई चीज नहीं पढ़ी। आलिमा, 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 यालमू, यालमूना, तालमू, तालमून, तालमू। तालमून। हाँ माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपने देखा कि देखने में मुश्किल लग रहा था, है हमारे लिए आसान। तो अब हम इंशाल्लाह इसको आगे पढ़ते हैं। अब बहुत आसान हो गया। या युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुमुल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगो इबादत करो अपने रब की जिसने पैदा किया, खलक़कुम तुम सबको, वल्लज़ीना और उन लोगों को, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, लअल्लकुम नतीजतन तुम क्या हो, तत्तकून परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ठीक हो गया जी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब लफ्जन लफ्जन देख लेते हैं। या यूहा आप सबको पता है, ए अन्नास लोगो, उबुदू, उबुदू फेले अम्र है, जमा है, इबादत करो, रब्बकुम दो टुकड़े, अपने रब की, अल्लजी एक सिंगुलर है, जिसने, खलककुम खलका उसने पैदा किया, तो जिसने पैदा किया तुम सबको, वल्लजीना और उन लोगों को भी, मिन कबलिकुम जो तुमसे पहले थे, कबलिकुम लअल्लकुम, और सारा मकसद इसका क्या है, ताकि नतीजतन कुम तुम सब, तत्तकून तत्तकून परहेजगार बन जाओ, परहेजगार हो जाओ। तो अब यहाँ पर ये है कुरान की असल दावत, कि ये सारी इंसानियत को ये दावत दी जा रही है। और ये नहीं कहा अल्लाह ने कि या युहल अरब,
تو اللہ نے کہا ساری انسانیت، اور آپ کو اور مجھے اور ایشیا والوں کو بھی نہیں، تو قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور یہ دعوت سبھی کے لیے ہے، اور یہی تخلیق کا مقصد ہے کہ اس میں لفظ آیا خلقکم، تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا، بنایا ہی اس لیے کہ کیا کرو، اعبدوا ربکم، کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے بندے بن جاؤ، خالص اسی کے ہو جاؤ، اور ایک غلام کی طرح اس کی اطاعت کرو، کہ اس نے اتنا خوبصورت انداز میں ہمیں پیدا کیا، نعمتوں سے نوازا، تو ہمارا وجود اس کے ہونے کا ثبوت ہے، تو ہمیں تو اس کے شکر میں ہر وقت مصروف رہنا چاہیے۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان بھی بناتا ہے چیزیں، بدلتا ہے، سنوارتا ہے، ڈیزائن کرتا ہے، ملاتا ہے، الگ کرتا ہے، لیکن سب چیزوں کا اجرا کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے۔ ایون انسان خود اپنا جو دماغ استعمال کرتا ہے ان سب چیزوں کے لیے، وہ بھی اللہ ہی کا عطا کرتا ہے۔ تو انسان حقیقتاً خود کچھ پیدا نہیں کرتا، کہ وہ اللہ ہی کی مدد، اور اللہ ہی نے اصل میں پیدا کیا ہے۔ خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو نتیجہ کیا نکلے اس ساری عبادت کا؟ کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ڈر جاؤ اپنے رب سے، بچ جاؤ گمراہی سے، دنیا و آخرت کے نقصان سے۔ لہٰذا پورے خلوص اور محبت سے ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ ہمیں انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ تقویٰ عطا کرے گا۔ اور آئیے ایک حدیث مبارکہ اتنی خوبصورت اور آسان زندگی کے لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رحمان کی عبادت کرو، پہلی بات یہی دعوت ہے قرآن کی، یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ کیا کرو؟ کھانا کھلاؤ لوگوں کو، اور سلام کو عام کرو، سلامتی کو، السلام علیکم، اسے پھیلاؤ، تو جنت میں بھی سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو اب آپ کو کسی لمبے چوڑے اس کی ضرورت نہیں، اللہ کی اچھی عبادت، اس کے بندوں کی خدمت، اور سلامتی کو عام کرنا۔ تو یہ ہے جی یہ خوبصورت آیہ مبارکہ اور قرآن کا سب سے بڑی دعوت، کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ چلیں بتائیے، اعبدوا ربکم، ABCD کون سا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، عبادت کرو اپنے رب کی بھی، اور ہماری تخلیق یا پیدائش کا مقصد بھی ظاہر ہے، پھر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ جی، تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ جس نے تمہارے لیے بنایا، جعل لکم، تم سب کے لیے بنایا، زمین کو، الارض فراشا، فرش کی مانند، اور آسمان کو، والسماء بناء، چھت کی مانند، وانزل من السماء، پھر آسمان سے اتارا، ماء، پانی، فاخرج به، پھر نکالا اس کے ذریعے۔ اچھا یہاں غور کریں، کس کے ذریعے؟ ماء، وہ جو پانی برسا، فاخرج به، پھر نکالا اس کے ذریعے، به، اس سے، من الثمرات، پھلوں میں سے، یعنی اس میں سے پھل اور رزق، لکم، تمہارے لیے، تو فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پس اس اللہ کے لیے کوئی شریک، حصے دار، پارٹنر مت ٹھہراؤ، جبکہ تم یہ سب جانتے ہو۔ تو آئیے لفظاً الذی جعل لکم ارض فراشا، فرش کا لفظ اردو میں ہے، والسماء بناء، آسمان کو چھت، یہ ذہن میں رکھ لیں لفظ۔ تو میں نے آپ کو شروع میں ٹپ دی تھی کہ فرش کا اپوزٹ، تو وہ دونوں ہی لفظ سامنے آئے ہیں، جیسے زمین کا آسمان، فرش کا چھت، تو اس لیے یاد رہے گا انشاءاللہ معنی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور نازل کیا یا اتارا، من السماء، آسمان میں سے، پانی، ماء، اور یہ ماء آپ سب نے دیکھ ہی لیا کہ ماء اکیلا آئے اور حمزہ اس کے بعد، تو اسم اور حرف میں فرق ہے، اور ان کے معنی میں بھی فرق ہے۔ تو فَأَخْرَجَ، فا اور اخرجہ، تو یہ بھی اردو میں عام استعمال کا لفظ ہے، خارج، اور یہ نکالنا اس معنی میں۔ اس میں سے ثمرات، تو الثمرات آپ کو پتہ ہی ہے، اسم کے طور پہ جمع آئی ہے یہ پھلوں کی، اور اردو میں دیکھیں ثمر، ثمرات، ثمرہ،
تو جیسا میں نے کہا تھا گولتا کو ہٹا کر الف تا لگا کر یہ جمع سے بن گیا پھلوں سے کیا رزق لکم تم سب کے لیے فا اور لا تجعلو تو یہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے فعل نہیں یہاں پر آ رہا ہے امر و نہیں میں سے پس مت ٹھہراؤ مت بناؤ یہ دونوں معنی میں ٹھیک ہے للہ اللہ کے لیے یہ لفظ اب آپ سب نے یاد رکھنا ہے اندادا یہ جمع کا ہے جمع کا زیادہ حصے دار شریک اس کی ہوتی ہے ند ایک حصے دار یہ شریک تو کوئی بھی کسی بھی قسم کے کوئی شریک جو ہے وہ اللہ کے لیے بناؤ حصے داریاں پارٹنر وانتم اور جبکہ تم سب تعلمون تم سب علم رکھتے ہو جانتے ہو ٹھیک ہے جی تو اب یہ بڑی خوبصورت آیات مبارکہ ہیں کہ انسان سبق لینے کے لیے اگر زمین کی طرف دیکھے اور آسمان کی طرف دیکھے کہ اس اللہ کا کیسا خوبصورت مہربانی ہے کہ ہمارے لیے زمین اتنی خوبصورت بنا دی اور خاص طور پہ ہم لوگ جو ہیں عمومی طور پر پاکستان میں جیسے سرسبز خوبصورت میدان ہے اور کیا خوبصورت آسمان ہے تو اب دیکھیں نا یہ ایسے علاقے بھی ہیں اور اگر ساری زمین ایسی بن جاتی تو پھر ہمارا کیا بنتا ہے تو اس لیے قرآن میں آتا نا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ کہ دیکھو افلا ینظرون تم غور کیوں نہیں کرتے ہو کہ اس زمین کو کیسی خوبصورتی سے یہاں بھی آیا الارض فراشا زمین کو فرش کی مانند اور آسمان خوبصورت چھت جیسے آپ کو گھر اور کمرے کی چھت محفوظ رکھ رہی ہوتی ہے نا تو آسمان پہ بھی اب سائنٹیفکلی آپ سب کو پتہ ہے اوزون لیئر ہے جو سورج کی ایسی لہروں کو روک لیتی ہے ان کو ویوز کو جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں اگر وہ انسان پر ڈائریکٹ پڑیں تو انسان ویسے ہی ختم ہو جائے اور ساری مخلوقات ختم ہو جائیں تو اللہ رب العزت نے وہاں حفاظت کا وہاں بھی ایک چھت قائم کی جیسے انسان کو ویسے چھت دی اور پھر ساتھ ایک ایسا خوبصورت نظام قائم کیا ہوا ہے کہ کہاں سے اللہ رب العزت ابھی پچھلے دنوں بادل تھے بارش تھے تو میں دیکھ رہا تھا تو آیا مبارکہ ذہن میں آئی من المؤثرات ماء سجاجا کہ اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ نے وہاں بھی قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر بھی ساتھ ہی ساتھ کیا ہے سورج کا کہ سراجا تو یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ سورج پانی کو کہاں سے اٹھاتا ہے سمندروں سے اور پھر وہ بھاپ کی مانند وہ کتنا پانی اٹھتا ہے اور وہ پھر بڑے بڑے بادل اور اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے انہیں اڑاتا ہے اور جہاں کہیں اس کی مرضی و مشیت کے حساب سے برساتا ہے اور اس کی وہ نعمت کو ہم سب انجوائے بھی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے آپ میں چرند پرند ساری نباتات تو اس سے خوبصورت انداز سے تو پانی برستے اور کس طرح اگر پورے بادل ہی برستے تو پھر کیا عالم ہوتا تو کیا خوبصورت نظام اللہ نے قائم کیا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں جب یہ آیات مبارکہ سنیں اور جو ہمیں روز دیکھنے والی چیز ہے اور میں کہتا ہوں ہم تو ایک ایسے خوبصورت ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں اللہ کی نعمتوں کی ایسی بہتات ہے خاص طور پہ یہ پھل جب آتے ہیں ابھی جو آپ کا کچھ عرصہ پہلے جو موسم گزرا ہے اس قدر پھلوں کی بہتات اور کثرت ہوتی ہے اور پھر اس میں بھی ورائٹی کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے وہ جنت میں جو ہمارے لیے تو یہی جنت بنائی ہوئی ہے اور ہر ایک کو ایک خاص تناسب سے ہر ایک کا الگ ذائقہ اور اس کا الگ ہی مزہ تو یہ سوچ کر بھی پھل خریدا کریں کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہم ایک نعمت کو اور ہر چیز کا ایک خوبصورت سائز رکھا کہ آم کو درختوں پر لگا دیا اور سوچیں کبھی اگر تربوز درخت سے لٹک رہے ہوتے اور جامن اور یہ ساری چیزیں تو کیسی کیسی خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ہمارے لیے تو جب بھی کبھی ان آیات مبارکہ کو پڑھیں تو اللہ کے لیے شکر اور محبت کے احساس سے پڑھیں سنیں تو دل میں شکر اور محبت کے احساسات پیدا ہوں یہ تبھی ممکن ہے اگر میں اور آپ ان کا معنی جانتے ہوں تو قرآن کی طاقت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جو معنی نہیں جانتی ان پہ بھی اثر کرتا ہے
اور اگر آپ مانا جانیں گے تو یہ کس قدر اثر کرے گا. تو اس لیے بھی میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس خوبصورت کتاب کو اور اس کی ہر آیہ مبارکہ کو خوب شوق سے سمجھ کر پڑھیں. تو جس اللہ نے ہمارا اس قدر محبت و شوق سے خیال رکھا ہوا ہے تو اس کا شکر ادا کریں اور صرف اسی کی عبادت کریں. صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. کوئی ہے اس قابل؟ کسی نے ایسا کوئی کام کر کے دکھایا ہمیں کہ اس کی طرف دیکھا جائے؟ تو اس کا بنانے والا ہے اور وہی یہ خود اعلان کر رہا ہے کہ میں ہی ہوں کہ جس کی تم عبادت کرو، اور یہ زمین و آسمان اور اس میں سارا نظام اور موسم اور بارش اور پھل اور ان کے درمیان ایک خاص تعلق اور ان کا پھر ہمارے لیے میسر ہونا. تو یہ دعوت ہے اللہ رب العزت کے وجود کی طرف اور اس کی عبادت کے لیے ہمارے لیے موٹیویشن ہے. تو ایک نظر آپ پڑھ لیجئے. تو آج کے سبق میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو صرف 2 لفظ آپ کے لیے نئے ہیں، بنا کا لفظ اور اندادہ. باقی سب الحمدللہ. اردو بھی ہمارے لیے بہت بڑی زبان کی نعمت کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے. تو چلیں اب آپ ایک نظر دیکھ کے خود ترجمہ کریں اور پھر سر نیچے یہ ترجمہ. ایک کوشچن تھا میرا. جی یہ جو اس میں ہے لعلکم، تو جو پہلا لام ہے وہ تو تاکہ کا ہو گیا، ہاں اور جو یہ دوسرا اچھا، لام ہے ہاں بڑا اچھا سوال ہے سسٹر. اس لفظ کو بریک نہیں کریں گے، یہ اکٹھا لفظ ہے لعل. یہ وہ والا لام نہیں. اللہ. جی اچھا یہ وہ لکم والا نہیں ہے. نہیں یہ وہ والا نہیں ہے. اچھا اینڈ اٹس اے گڈ کویسچن. اچھا آپ نے توجہ بھی دلوائی. اور سب کے لیے ہم یہی بتا دیں کہ یہ اس کو بریک نہیں کریں گے، یہ اکٹھا لفظ ہے لعل. لام عین لام اور شد کے ساتھ. ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک. چلیں جی اگلی آیہ مبارکہ کا ترجمہ کر لیں اور اسباق اس کے ہمارے سامنے ہیں. اور بہت بڑا سبق یہ ہے کہ اگر ایمان میں اضافہ کرنا ہے تو کائنات میں غور و فکر کیجئے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیے اور اللہ کے شکر کے جذبات سے اپنے دلوں کو بھر لیجئے. اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ایسا ہی ہے. میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا فضل یہ کیا ہوا ہے کہ ایسی جگہ ہوتا ہوں کہ روز سامنے مجھے پہاڑ اور ایک خوبصورت وہ نظر آتا ہے تو اور شکر کے جذبات بڑھتے ہیں، اور پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ کی ہیبت و عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. تو آپ بھی کائنات کی وسعتوں میں دیکھیے، غور کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. ٹھیک ہے جی. تو اے اللہ ہمیں تیری اچھی عبادت کرنے کی توفیق بھی تو عطا فرما. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ دعا بھی مانگیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی شرک سے اللہ تو ہماری حفاظت. تو اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم وقت نکال کر کائنات کی وسعتوں پر غور کریں. اور اکثر جو ہے ہمارے ابھی تک مسلمانوں میں یہ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی سائنس پڑھیں نہ پڑھیں، بڑی عجیب بات ہے. میں کہتا ہوں آپ سائنس کو خوب پڑھیے اور اپنے روزانہ کے مطالعہ میں بھی رکھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس اللہ نے اس کائنات میں کیا کچھ بنایا ہوا ہے. تو ابھی ہم مسلمانوں سے پوچھیں جی آپ کو جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کون سی بلا ہے. تو اب وہ کہاں جا کے کائنات کی وسعتوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں. تو ہم دیکھیں، ہمیں اندازہ ہو، ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہاں قرآن یہ جو باتیں کرتا رہا ہے وہ کس قدر سچ ہیں. تو اپنی بھی عادت بنائیے، اپنے ارد گرد والوں کو موٹیویٹ کیجیے، اپنے بچوں کو بھی سائنس پڑھائیے. اور یہ بالکل عین علم حاصل کرنا اسلامی طریقہ کار ہے. البتہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے جڑے رہیں. تو آئیے جی، یہ سارے آج آسان ہے. آج کی واحد جمع بتائیں، سارے میرے ساتھ ہی دہرائیں. سما سماوات
समारात اور سمرا سے کیا بنا؟ समारात समारात اور समारात کا کیا ہے واحد؟ अंदाज ند انداد، ٹھیک ہے جی، ند، تو اس سے آپ ہاں جی ٹھیک ہے۔ آج کے افعال بھی بڑے آسان ہیں، کروائیے، باری باری کروا دیں گے، سارے آپ کو پہلے ہی آتے ہیں۔ آبادہ، شارٹ ٹیبل، چلیں سسٹر مریم کروائیں سب سے پہلے آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبادہ یعبدو عبد عابد معبود عبادہ۔ ماشاءاللہ۔ سسٹر کیسرا خالقہ۔ جی، خلق یخلق اخلق خالق مخلوق خلق۔ جی یہ ہے اخلق، ٹھیک ہے۔ سسٹر نازیہ جعلہ کا کرائیں۔ جعل یجعل اجعل جاعل مجعول جعل۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ سسٹر خالدہ۔ رازق يرزق ارزق رازق مرزوق رزق۔ ماشاءاللہ۔ بردر حسن۔ علم يعلم علم عالم معلوم علم۔ علم، ماشاءاللہ، ایکسلنٹ۔ اچھا جی، اب چونکہ تھوڑی دیر میں ہم گرامر شروع کریں گے، اس سے پہلے ایک تو آپ لوگوں سے رائے لینی ہے، اور پھر آپ کو بتانا بھی ہے کہ ہم یہاں پر سبق کا آدھے سے زیادہ بلکہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے کر چکے ہیں۔ اب آپ کا مڈ کوئز ہوگا کمنگ ویک، نیکسٹ ویک میں۔ تو آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا آپ ہم ریویژن سیشن بھی رکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے تو ہم ڈائریکٹ آپ کا کوئز بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے چیٹ باکس میں رسپونڈ کر دیں، اگر زیادہ لوگ ایگری کریں گے کہ نہیں ریویژن سیشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم پھر انشاءاللہ پہلے آپ کا جو کمنگ ویک ہے، اگلے ہفتے ایک دن، جیسے آج کا دن ہے بدھ کا دن، اس میں آپ کی ریویژن کروا دیں گے دونوں کی، یعنی پورا آپ کا قرآن پارٹ اور پورا جو ہے گرامر کا حصہ، تو دہرائی کا ہو جائے گا، اور پھر اس سے اگلے دن آپ کا ہم کوئز رکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میرا خیال ہے سارے تقریباً ابھی تک تو ریویژن کا آ رہی ہے سب کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایک دن آپ کے انشاءاللہ ریویژن کا رکھ لیتے ہیں، اور پھر اس سے اگلا دن جو ہے وہ رکھ لیں گے کوئز کے لیے۔ تو اس کو ذہن میں بھی رکھ لیں، کوئز کا ڈیٹ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ نیکسٹ ویک آپ کی جو ہے، یعنی ہمارا اگلی جو کلاسز ہیں اگلے ہفتے کی، اس میں آج 18 ہے، تو وہ بن رہی ہے 25 کو پھر آپ کی ریویژن ہوگی، اور 26 کو آپ کا مڈ کوئز ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، جتنے آپ کے آن لائن ہوم ورکس ہیں پلیز انہیں پورا کر لیجئے۔ اس سے پہلے ورک بک بھی جو ہے آدھی آپ کی ہو گئی ہے، تو اس کو پورا کر لیں۔ آپ کے جو سپورٹ ٹیچرز ہیں ان کو دکھا کے ریویو کروا لیں، اور کیونکہ پھر ایک دم سے آپ بھیجیں گے ان کے لیے مشکل ہوگا، ایک ایک دو لیسن دیکھ کے ساتھ ساتھ ہی ریویو کرواتے جائیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کچھ اناؤنسمنٹس تھی، اب ہم انشاءاللہ گرامر کی طرف پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ بتائیے۔ جی سسٹر فرمائیے، سسٹر سائرہ۔ سر، یہ جو انزلہ ہے یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنا ہے، اس کا مطلب کوئی ٹیبل ہے اس کا؟ ہاں سسٹر، اس کا بھی ٹیبل ہے، لیکن یہ چونکہ مزید فی کے افعال میں آتا ہے تو وہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے، تو اس کا معنی آپ ذہن میں رکھ لیں، نازل کیا گیا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ اور یہ چونکہ آسان لفظ ہے نا، ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے مشکل بھی نہیں ہوتی۔ جی بردر اجاز فرمائیے۔ میں سر کوسٹ کر دیں مطلب۔ اوکے، سوری۔ سر میرا بھی سوال ہے۔ جی سسٹر فرمائیے۔ یہ ابھی جو ریویژن کروائی تھی اس میں ایک پوچھا تھا انا بعض الظنی، اس میں اس کا ترجمہ پوچھا تھا، تو اس میں یہ جو ظنی ہے اس میں یہ کون سا فعل ہے؟ کیونکہ یہ تو ماضی، مضارع یا امر میں سے کسی میں بھی یہ والا ورڈ نہیں ہے ظنی، مطلب اس کا یہ وہ زیر لگا ہوا سسٹر، زن نہیں ہے نا، وہ زنیہ تو ہے پڑھی لیکن آپ وہ نے تو آخر میں،
لیکن نہیں زیر زبر سے تو وہ چینج ہو جاتا ہے نا, تو زنی ہاں مطلب نہیں کس اس میں آتا ہے یہ؟ وہ زن ہی ہے لفظ, وہ جوائننگ کے لیے جو ہے نا آیا, تو وہ کیا ہے, فائل کیا ہے, زانن, اور مزنون تو اصل میں زن وہی ہے, ان بعد الزن, یہ اصل میں لفظ, ٹھیک ہے. زن مطلب اس میں آیا یہ ماضی میں؟ نہیں سسٹر, یہ اشارہ کون سا کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, اسم یہ فاعل, مصدر؟ مفعول اور مصدر, یعنی اسم فعل. اچھا زن میں, ہاں جی اچھا زن کے مطلب کہ اس میں وہ جسٹ مصدر میں آیا ہے. جی مصدر کے طور پر اسم ہے, یہ اسم فعل ہے, ظاہر مصدر سارے اسم ہی ہوتے ہیں. تو سر اس کا پورا ترجمہ اگر ہم کریں گے تو کیا ہم، کہیں گے؟ بے شک ان بعد بعض الزن, جی بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ بعض کریں. گمان, اچھا ادھر نام کے تو بعض گمان گناہ ہیں, یہ جی مطلب ہے اس جی جی اسم گناہ کا ہاں نام دیا گیا. میں؟ جی ٹھیک ہے جی. اکرام اوان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, فرمائیے. ایک لفظ تھا, اگر ابھی ٹائم نہیں ہے تو ہم آخر میں کر لیں گے, اس کی بریک کرنے کا تھوڑا سا مجھے آ رہا ہے. لفظ ہے یخشا, بڑا جی انٹرسٹنگ لفظ ہے, خشیت سے مجھے لگتا ہے کہ ہے. تو جی یہ خاشیہ یکشا ہوتا ہے, یہ انشاءاللہ ہم نے پڑھنا بھی ہے, تو کچھ دن کے لیے ہولڈ رکھ لیں, ٹھیک ہے. ٹھیک, تھینک یو. جی خاشیہ وہ ڈرا, اور اس سے یکشا, تو پھر انشاءاللہ. اچھا چلیں گرامر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور الحمدللہ ہم گرامر میں آج ایک اور نیا فعل جو ہے دلہ کا کریں گے. اور ظنہ چونکہ ہم پہلے کر چکے ہیں, اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ بھی مکرر یعنی حروف والا فعل ہے. اور یہ جو آپ کو اس نظم کے ذریعے سے سارے یاد رہتے ہیں, اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. وہابا بولیں, سارے معنی بولیں. وہابا اس نے دیا. اس نے وعدہ کیا. اس نے یہ اس نے عطا کیا. وہابا عطا کیا. اس نے عطا کیا. وعدہ وعدہ, اس نے وعدہ. اس نے اس نے وعدہ وعدہ کیا. کیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قال زیادہ زیادہ زادہ, زیادہ زیادہ اس نے دوں گا. زیادہ کیا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا اس نے دعا کی. ہدایت کی. اس نے ہدایت دی. ہدایت دی. ظنہ, اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. ظنہ, اچھا اس نے گمان گمان اچھا گمان کرو. اللہ کا معنی آپ یہاں سے سمجھ جائیں کیا ہے, وہ ورنہ بھٹک گمراہ جاؤ. ہوا. گمراہ ہوا. وہ گمراہ ہوا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یکساں حروف والے, پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ صحت مند فعل ہے یا کمزور ہے؟ صحت صحت مند. مند. صحت مند ہے. یہ صحت مند بھی ہے, لیکن یہ دو اب کیٹیگریز بن گئی اس کی. صحت مند اور کیا ہے, ڈبل ڈبل حروف. ڈبل. یکساں حروف والے یا مکرر یا تکرار والے اس میں حروف پائے جاتے ہیں. اور پڑھ ہم اس کو اس لیے کمزور حروف کے ساتھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں کمزور حروف کے ساتھ, سب بتائیں. کیونکہ سر اس میں حرف جو ہے 2 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے سر, جیسے نون ہے 2 دفعہ آ گیا, لام 2 دفعہ آ گیا سر. نہیں اس لیکن میں بھی تبدیلی آتی ہے. ہاں تبدیلی آ جاتی ہے. ویری گڈ. تو ہم اس کو پڑھ اس لیے رہے ہیں کمزور حروف کے ساتھ کہ کیونکہ ان میں بھی تبدیلی آتی ہے اور اس میں بھی آتی ہے, تو یہ تھوڑی سی مشابہت ہے اس کی ان کے ساتھ, ورنہ ہیں یہ صحت مند حروف اور یکساں والے حروف. ٹھیک ہے. تو ظلہ میں وہ گمراہ ہوا, یہ یکساں حروف والا فعل ہے, اور اس کا اسی طرح جیسے ہم نے ظنہ کا کیا تھا اس کے پیٹرن کے اوپر ملتا جلتا اس کا پیٹرن بنتا ہے. اور یہ جو ہم ظلو کے بعد یہاں پہ 2 حروف کو الگ کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی. تو اسی طرح ہم اس کا ٹیبل دہرائیں گے. تو زللتا, آپ گمراہ ہوئے. زللتو, میں گمراہ ہوا. زللتم, آپ سب گمراہ ہوئے. زللتم, ہم سب. دللنا, ہم سب گمراہ ہوئے. جی تو اب اس کی جی سسٹر کرائیں, سسٹر مسرت ہے. زلہ وہ گمراہ ہوا. زلو وہ سب گمراہ ہوئے. زللتا آپ گمراہ ہوئے. زللتو میں گمراہ ہوئی. زللتم آپ سب گمراہ ہوئے. زللنا ہم سب گمراہ ہوئے. یا زللت وہ عورت گمراہ ہوئی. زلت
दल्लत, ठीक है। हिया और सिस्टर नाजिया। दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दललतु मैं गुमराह हुआ, दललतुम आप सब गुमराह हुए, दललना हम सब गुमराह हुए, दल्लत वो औरत गुमराह हुई। सिस्टर शाहीन। जल्ला वो गुमराह हुआ, जल्लू वो सब गुमराह हुए, जललता आप गुमराह हुए, जललतु मैं गुमराह हुआ, जललतुम आप सब गुमराह हुए, जललना हम सब गुमराह हुए, जल्लत वो औरत गुमराह हुई। माशाल्लाह। सिस्टर मरियम। जल्ला वो गुमराह हुआ, जल्लू वो सब गुमराह हुए, जललता आप गुमराह हुए, जललतु मैं गुमराह हुआ, जललतुम आप सब गुमराह हुए, जललना हम सब गुमराह हुए, जल्लत वो औरत गुमराह हुई। वो औरत गुमराह हुई, ठीक हो गया जी। तो ये माजी है इसकी। अब हम इसके करेंगे बोलचाल वाला। तो सिस्टर कैसर और सिस्टर खालिदा जरा करवाइए। जी, मैं सवाल करती हूँ, हल जल्ला, माज़ल्ला, हल जल्लू, माज़ल्लू, हल जललता, माज़ललतु, हल जललतुम, माज़ललना। वेरी गुड। तो ये फिर माँ आ गया, ये ला नहीं होना चाहिए कि माँ क्यों आया यहाँ पे, कौन बताएगा? कोई है माँ की क्या वजह वजह? से माजी की वजह से। माजी की वजह से। अच्छा, माजी की वजह से। अच्छा अच्छा फेल अच्छा, की वजह से सर। ठीक है, आपको याद है कि माजी के फेल की वजह से। ठीक है जी। तो अब देखिए, हमने जब इसको, आप वहां पे पीछे टेबल पे देख ही चुके हैं कि ये दाराबा के वजन पर है, क्योंकि अरबों ने जब इसको फातहा पर किया, दल्ला या दल्लू बना या दुल्लू बना या दिल्लू बना, तो इन्होंने कहा दाराबा यदरिबू पे ये दल्ला या दिल्लू, ये हमें बोलने में आसानी है। तो उन्होंने इसी तरह इसको बोला। तो क्या बोला? या दिल्लू वो सब वो गुमराह होता है, होगा। या दिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, होंगे। तदिल्लू आप गुमराह होते हैं, अदिल्लू मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लू हम सब गुमराह होते हैं, और हिया तदिल्लू वो औरत गुमराह होती है। जी, सिस्टर समीना। यदिल्लु वो गुमराह होता है, यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लु आप गुमराह होते हैं, आदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लु हम सब गुमराह होते हैं, हिया तदिल्लु वो औरत गुमराह होती है। एक्सीलेंट। सिस्टर हाफिजा। यज़िल्लु वो गुमराह होता है, यज़िल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तज़िल्लु आप गुमराह होते हैं, अज़िल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तज़िल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नज़िल्लु हम सब गुमराह होते हैं, या तज़िल्लु वो औरत गुमराह होती है। सिस्टर किरण। जी, सिस्टर किरण आमिर, अनम्यूट करें। या दिल्लू वो गुमराह होता है, या दिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लू आप गुमराह होते हैं, अदिल्लू मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लू हम सब गुमराह होते हैं, या तदिल्लू वो औरत गुमराह होती है। गुड। सिस्टर डॉक्टर कुलसूम, आप करवाइए, फिर हम आगे मूव करें। अस्सलाम वालेकुम। यजिल्लु वो गुमराह होता है, यजिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तजिल्लु आप गुमराह होते हैं, अजिल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तजिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नजिल्लु हम सब गुमराह होते हैं, हिया तजिल्लु वो औरत गुमराह होती है। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी, बड़ा अच्छी प्रैक्टिस करवा दी। और अब सिस्टर आतिफा और सिस्टर बिस्मा जो है ना, इसकी जरा अरबी बोलचाल करवाएं हमें। हल यदिल ला यजिल्लु, हल यदिल्लूना ला यजिल्लूना, हल तदिल्लु ला अजिल्लु, हल तदिल्लूना ला नजिल्लु। अच्छा, ये बताएं कि ये इस दफा हम नाम नाम क्यों नहीं कह रहे, ला ला क्यों कह रहे हैं, माँ क्यों कह रहे हैं?
ٹھیک ہے ہم گمراہ نہیں ہوتے. کہ گمراہ کوئی نہیں ہوتا. یہ ہے نا الفاظ. ہاں ویسے آپ کو یہ پتا ہے نا کہ اصل بول چال میں کبھی نعم اور لا یہ ہم صرف فرض کرتے ہیں تاکہ آپ کی پریکٹس کے لیے. تو ویسے ذہن میں رکھنا کہ اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے نعم یا دلو، ہے نا. تو ٹھیک ہو گیا جی. آئیے اب یہ دیکھیں گے کتنا خوبصورت ایکسپریشن ہے. حل یدل عن سبیل اللہ، حل یدل عن سبیل اللہ. تو اس کی اللہ تو سسٹر تولیہ ہیں اور سسٹر ان کے ساتھ ابھی بسمہ تھی غالباً، کون تھا، تو وہ کروائیں. هل يضل عن سبيل الله؟ لا يضل عن سبيل الله. هل يضلون عن سبيل الله؟ لا يضلون عن سبيل الله. هل تضل عن سبيل الله؟ لا أضل عن سبيل الله. هل تضلون عن سبيل الله؟ لا نضل عن سبيل الله. ماشاءاللہ. تو بالکل جی ہم تو نہیں ہوتے اللہ کے راستے سے بھٹکیں، اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو. تو اب جب ہم نے اس کا اسی طرح مضارع بنانا تھا تو یہ دلو کو لیا، یا ہٹایا اور آخری حرف کو ساکن کیا. تو اب ڈبل جو دو ساکن رہ نہیں سکتے تھے تو اس کی جگہ لے لیا زبر، تو بن گیا دلہ. اب یہ دیکھیں اب یہاں تبدیلی آ گئی، ادرب کی طرح نہیں بنا ہے نا. تو ہم اس لیے کہتے ہیں ان میں بھی تبدیلی آتی ہے. تو یہ بنا ہے دلہ. کیا بنا ہے؟ دلہ. اور اس سے پھر ہم اس کی امر کا جمع اور نہیں کی پریکٹس کریں گے. دلہ گمراہ ہو جا، دلو گمراہ ہو جاؤ، لا تدلہ مت گمراہ ہو جاؤ، لا تدلو مت گمراہ ہو جاؤ، سب کے سب جمع کے صیغہ میں. تو چلیں جی سسٹر نازیہ. دلہ گمراہ ہو جا، دلو گمراہ ہو جاؤ، لا تدلہ مت گمراہ ہو جا، لا تدلو مت گمراہ ہو جاؤ. سسٹر مریم. ذلہ گمراہ ہو جا، ذلو گمراہ ہو جاؤ، لا تذلہ مت گمراہ ہو جا، لا تذلو مت گمراہ ہو جاؤ. ویری گڈ. لا تذلو مت گمراہ ہو جاؤ. تو نیکسٹ جو کون ہے سسٹر مسرت. ذلہ گمراہ ہو جا، ذلو گمراہ ہو جاؤ، لا تزل مت گمراہ ہو، لا تزلو مت گمراہ ہو جاؤ. جی ڈاکٹر کلثوم. ذلہ گمراہ ہو جا، ذلو گمراہ ہو جاؤ، لا تذلہ مت گمراہ ہو جا، لا تذلو مت گمراہ ہو جاؤ. گڈ. سسٹر ساجدہ. ذلہ گمراہ ہو جا، ذلو گمراہ ہو جاؤ، لا تذلہ مت گمراہ ہو جا، لا تدلو مت گمراہ ہو جاؤ. ماشاءاللہ ایکسلنٹ ہو گیا جی. آئیے اب ہم اس کا اسم فاعل دیکھیں گے. تو وہ کیا ہے؟ دالن. تو کسی کو کچھ یاد آیا اس سے؟ دالن دالونا اور ضالین سورۃ الفاتحہ. ہاں جی. تو کسی ون میں یاد ہے جب آپ کو ولدالین پڑھایا جا رہا تھا تو صرف اتنا بتایا تھا کہ دالن سے دوالین اور دوالون دونوں بنتے ہیں. آج دیکھیں الحمدللہ یہ اس موقع پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے نا کہ وہ وقت تھا. پہلے تو ہمیں ولدالین ایسے ایک لفظ پتا تھا، پھر ہمیں پتا چلا کہ اچھا یہ اسم واحد دالن سے بنتا ہے. آج ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اصل میں یہ سارا سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے. تو اب آپ پورا ٹیبل بھی کر سکتے ہیں. اللہ یدلو دلہ، دلو لا تدلہ، لا تدلو دالن گمراہ ہونے والا. تو مدلول اصل میں کوئی چیز نہیں ہوتی، جو گمراہ ہوتا ہے وہ خود ہی ہو رہا ہوتا ہے، اس کی گمراہی کا اثر خود اس پر پڑ رہا ہوتا ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں ڈیش. اور ضلالہ تو یہ بھی ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا نا اشتروا بالہدی والضلال کیا تھا آیہ مبارکہ تجارت. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. ہاں دلالت بالخدا. ماشاءاللہ. تو یہ وہی والی دلالہ گمراہی.
کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کا سودا کرتے ہیں. تو اس طرح ایک تو چیزوں کو ریلیٹ بھی کیا کریں بجائے اس کے کہ آپ مکینیکل ایسے سیکھتے جائیں ٹیبل کو جو بھی آپ کو انشاءاللہ ذہن میں آئے. تو آج الحمدللہ ایک اور ہم نے سنگ میل عبور کیا کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ جو ولضالین میں آیا تھا وہ کیا تھا. جی سسٹر خالدہ کروائیے پریکٹس. انمیوٹ کر لیں آپ, میوٹڈ ہیں شاید. جی دعالن گمراہ ہونے والا ڈیش دلالتن گمراہی. سسٹر حافظہ. ضالٌ گمراہ ہونے والا ڈیش ضلالہ گمراہی. سسٹر عاطفہ. ضالٌ گمراہ ہونے والا دلالہ گمراہی. سسٹر طالیہ. گمراہ ہونے والا ڈیش ضلالہ گمراہی. سسٹر سمینہ ظہیر. سر میرا کوشچن ہے, جی فرمائیے. اس میں سے گمراہ کرنے والا بھی تو ہوتا ہے نا, تو وہ گمراہ کرنے والا کیا ہوگا پھر؟ اچھا, وہ گمراہ کرنے والا ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی ہم چونکہ دالن پڑھ رہے ہیں جو گمراہ ہونے والا ہے, اسم فاعل. تو ویسے جو گمراہ ہو جاتا ہے وہ کرتا بھی ہے, تو اس کو ہم الگ سے انشاءاللہ پڑھیں گے. جی سسٹر مسرت کروائیے. ضال گمراہ ہونے والا گمراہی. ایکسلنٹ. سو دالن ڈیش اور دلالہ گمراہی. تو آئیے ذرا اب آپ کو چیلنج دیتے ہیں. هل هم دالون عن الطریق. ڈی نہیں, اصل میں سوال کی نیچر دیکھیں نا. سر بی. جی غور کیا کریں, غور کر کے سوچ کر پھر جواب دیا کریں, کیونکہ اب آپ عربی کو ذرا اس طرح سے سیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو نعم ہم دالون عن الطریق. یہ اوپر کسی نے بڑا اچھا لکھا ہے, کیا لکھا ہے انہوں نے؟ اچھا سسٹر ساجدہ کہہ رہی ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں, یہودیوں ہی کی بات ہے. یہ کم بخت نہ صرف راستے سے بھٹک گئے ہیں بلکہ پوری دنیا کو بھٹکا رہے ہیں. لیس بی دلالتن. چلیں ترجمہ کریں, اے بی سی ڈی. یہ مزے کا دیکھتے ہیں آپ میں سے کتنوں کو آتا ہے. لیسا کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ لیسا نہیں بالکل نہیں, اس سینس. تو پھر آسان ہو گیا نا, اے بی سی ڈی. کیا ہوگا جواب؟ بی. تو لوگ تو بھی مکس جواب دے رہے ہیں. بی لکھا ہوا ہے, بی. تو ذرا غور کریں نا یہ کتنوں کے لیے ہوگا. جی ٹھیک ہے, میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے. لیسا بی. ٹھیک ہے, بنا ہوتا تو ہمارے بن جاتا. تو یہ ہے میرے اندر, کوئی گمراہی نہیں ہے. دلالہ وہی. اب یہ الحمدللہ ہمارا ٹیبل مکمل ہو گیا, اور آپ نے مؤنث کے صیغے پڑھ لی ہیں, دلت اور تدلو. تو ایک دفعہ آپ سے کسی سے ہم ٹیبل پورا کروائیں. کون کرے گا؟ کروانا چاہتا ہے کوئی سسٹر؟ کوئی کسی نئے بندے کو چانس دیتے ہیں جس نے ابھی تک نہیں کچھ ہمیں شامل نہیں ہو پائے. تو بلکہ بھائیوں میں سے ہمارے کوئی ہیں برادران ملت پیچھے ہی رہتے ہیں. اچھا یہ سسٹر شافیہ لال, چلیں آپ کروا دیں. ذلہ وہ گمراہ ہوا, ذلو وہ سب گمراہ ہوئے, ذللتا آپ آپ گمراہ ہوئے, دللتو میں گمراہ ہوا, دللتم آپ سب گمراہ ہوئے, دللنا ہم سب گمراہ ہوئے, دللت وہ عورت گمراہ ہوئی, یدلو وہ گمراہ ہوتا ہے یا ہوگا, یدلونا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں, تدلو آپ گمراہ ہوتے ہیں, ادلو
میں گمراہ ہوا تدلونا آپ سب گمراہ ہوئے ندلو ہم سب گمراہ ہوئے تدلو وہ گمراہ ہوتی ہے دلو دلہ گمراہ ہو جا دلو گمراہ ہو جاؤ لا تدلہ مت گمراہ ہو جا لا تدلو مت گمراہ ہو جاؤ دالن گمراہ ہونے والا ڈیش دلالتن گمراہی. بالکل ٹھیک ہے. تو اب اس کا شارٹ ٹیبل جو ہے نا یہ ہمارے بھائی تھے یہاں پہ میں نے ابھی نام دیکھا ان کا برادر سہیل ہیں غالباً. جی ضلع وہ گمراہ ہوا یضل وہ گمراہ ہوتا ہے ضلع گمراہ ہو ضال گمراہ ہونے والا ضلال گمراہ ہونا. ٹھیک ہو گیا جی. سو یہ سب نے اب انشاءاللہ شارٹ ٹیبل تو آسان ہوتا ہے نا سب اچھا سا ضل یدل ذل دال ڈیش ضلال. تو معنی اگر ایک بھی آتا ہے تو ماشاءاللہ باقی کا آپ خود سے کر سکتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ضلع کے وزن کے اوپر خرہ خرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ گرا خرہ وہ گرا. تو خرہ سے اب آپ نے ذرا مجھے اسما کی 3 چابیاں بتائیے ABCD. آپ ایک فعل سیکھتے ہیں ایک اور مفت میں بھی ساتھ آپ کو آ جاتا ہے اسی پیٹرن کے اوپر. تو کیا بنے گی بتائیں. اسما کی چابیاں ہیں غور کر کے بتانا ہے آپ نے ABCD. نہیں ابھی کچھ لوگ افعال کی چابیاں بتا رہے ہیں. ایک تو افعال اور اسما بھول جاتے ہیں آپ. افعال ہوتے ہیں نا جو ماضی مضارع امر وغیرہ نہیں اور اسم فاعل مفعول اور فعل تو وہ تو اچھا ٹھیک ہو گیا. خارن اور خر اور یعنی خر. تو آئیے خرر تم ABCD. خرر تم جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا ٹیبل ویسے کیسے کریں گے ماضی کا کوئی ٹرائی کرنا چاہتا ہے سسٹر کیسرا کروائیے. جی خرہ خرو خررتا خررتو خررتم خررنا خرت. ویری گڈ سسٹر بہت اچھا کروایا ایکسیلنٹ. حالانکہ پہلی دفعہ میں ایک دم سے کروانا مشکل ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم اختتام کی طرف آ گئے ہیں. تو آئیے اگر آپ میں سے کوئی اس کی عربی بنانا چاہتا ہے. پس تم لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ حق سے. لا تزلوا پورا بتائے نا. ولا تضل حقا. چلیں سسٹر ساجدہ آپ بتائیے. چلیں سارے ٹرائی کریں پھر دیکھتے ہیں. ساجدہ فیضی. فلا تضلوا حقا. جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا نا کائنڈلی وہ لوگ بتائیں. سسٹر ساجدہ فیضی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا. انمیوٹ کریں آپ کا میوٹ ہے مائک. فلا تضلوا عن الحق. اوکے اور کوئی ٹرائی کرنا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. سو فا پس تم لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ. تو تم سب کے لیے جمع کا آ رہا ہے تو لا تضلوا حق سے عن الحق. تو حق سے تم لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ. والضالین آپ سب کو آتا ہے. خرہ کا ٹیبل مکمل کر لیجئے گا. اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہم نے کلاس مکمل کی. اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے اس کے نفاذ کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو اب آپ کے سوالات لیں گے اور پھر